حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مکی مرحلے کی 13ویں ویڈیو میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ منزل ذو حسم کے بعد امام کا کارواں کس منزل پر ٹھہرا اور وہاں پہ کون سے واقعات پیش آئے۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ منزل ذو حسم کے بعد امام کا کارواں برکہ ابو مسک سے ہوتے ہوئے منزل بیضا پر امام کا کارواں ٹھہرا ہے، اور اس منزل پر شہید کربلا نے اپنے اصحاب اور لشکر حر سے مخاطب کر کے بہت ہی عمیق خطبہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ میرے جد عامجہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کو دیکھے کہ مستحلا لحرم اللہ، جو محرمات الہیہ کو حلال قرار دے رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی سنت کو توڑ رہا ہو، اس کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اپنے عمل سے بندگان خدا کے درمیان معصیت کا طرز اختیار کر رکھا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور وہ شخص اور دیکھنے والے کے شخص میں کوئی قول اور اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ، یعنی اصلاح کے لیے قول و عمل سے کوئی کوشش نہ کرے، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ اللہ پر لازم ہے کہ اس شخص کو ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نبی کے نواسے حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ بنی امیہ نے اطاعت شیطان کو اپنا راستہ بنا لیا ہے اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کر لی ہے، مسلمانوں کے اموالوں کو اپنا لیا ہے اور حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس شخص پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کے لیے امت کے درمیان کوشش کرے اور قیام کرے۔ ایک بہت طویل خطبہ امام نے اس کے بعد بھی جاری رکھا ہے، اور اسی منزل بیضا پہ اس خطبے کو تمام کرنے کے بعد امام نے منزل رحیمہ کی جانب امام نے حرکت دی ہے۔ رحیمہ پہ ایک چشمہ تھا، امام کا کارواں اس منزل پہ ٹھہرا، اور اسی رحیمہ نامی منزل پر ایک مرد کوفی کی امام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے سوال کیا، یبن رسول اللہ، کی شخص نے آپ کو حرم الہی سے باہر آنے پہ مجبور کر دیا ہے؟ فضل رسول ارشاد فرماتے ہیں، بنی امیہ کے ظلم و ستم نے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے خون بہانے پر راضی ہو گئے تو مجھے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ خداوند کریم ان کو ذلت و خواری میں مبتلا کرے گا اور ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو قتل کرے گا۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں آگے کی منازل کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔